اس میں عقل کی باتیں بھی ہیں، اس میں محبت کی باتیں بھی ہیں، اس میں ہمیں راہ راست پر چلانے کی نصیحتیں بھی ہیں، نصیحت آموز بھی ہے۔ السلام علیکم اینڈ آداب۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ مجھے ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہر روز آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، اور جہاں بھی آپ کو کہیں موقع مل رہا ہے آپ موبائل کو آن کر رہے ہیں اور ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل کو یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک پہیلی ہے، بوجھو تو جانے ہم تم کو مانے، وہ یہ کہ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا بڑا مزہ ہے اور کسی سے نصیحت لینا بہت ہی مشکل ہے۔ اس پہیلی کا کیا جواب ہے؟ نو، کوئی جواب نہیں، آپ کو بھی نہیں آئے گا، مجھے بھی نہیں آئے گا۔ ہم سب کو کوئی بڑا بزرگ بیٹھ کے نصیحت کرتا ہے نا، بڑا ہی برا لگتا ہے، بڑی اوساری ہو جاتی ہے، بہت ہی بری بری باتیں لگتی ہیں۔ اوف اللہ، اب یہ بندہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، ہم کیا کریں؟ اور ہمیں مزہ کب آئے گا؟ مزہ اس وقت آتا ہے سب کو کہ جب کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرے، عجیب و غریب باتیں سنائے، عجیب و غریب شکلیں بنائے، اور اپنے پورے گھر کا دروازہ کھول کے ہم کو گھر کے اندر لے جائے، اپنے گھر کی ایچی بیچی سے ملاقات کروائے، ایون کہ گھر کی تمام لوگوں سے ملاقات کروائے، اور اس پر بھی وہ کوئی شرم محسوس نہ کرے کہ بیگم سے بھی ملاقات ہو گئی، اور بیگم کے ساتھ اما حضور سے بھی، اور جتنے بھی لوگ گھر میں موجود ہیں ان سب سے جب آپ کو ملاقات کروائے اور ہلا گلا کرتا دکھائی دے تو سب کہیں گے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، موج مستی لگ گئی۔ اور جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت سننا پسند ہی نہیں ہے، اور جب نصیحت پسند نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ایجوکیشنل، ہمارا مائنڈ کا گراف نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، ہماری عقل کو پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہم آگے بڑھتے بڑھتے ہم گاڑی حاصل کرتے کرتے موٹر سائیکل بھی نہیں لے سکتے، اور ٹوٹی ہوئی سائیکل کو ہی چلانا پڑتا ہے، اور سائیکل چلاتے چلاتے آخر وقت تمام جاری ہو جاتا ہے، اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ مٹی کو مٹی میں ڈالا اور خدا حافظ کا پیچھے مڑ کر کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہمیں نصیحت لینا پسند ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں بری بری باتیں سننا پسند ہے، ہمیں گھروں کے اندر گھس جاؤ اور گھروں کے اندر گھس کے ان کی گرام کہانی سننا پسند ہے۔ کون سی والی؟ جولی، جوکنگ، آج میں نے یہ پکایا، آج میں نے یہ کھایا، آج میں نے اس کو دیکھا، آج میں نے اس سے مستی کی، آج ہمارے گھر میں ڈاگز آئے، آج ہمارے گھر میں کیٹ آئی، آج ہمارے گھر میں پرندے اڑائے گئے، آج ہم خود بھی ہوا میں اڑتے دکھائی دیے۔ یہ چیزیں پسند آج کل سب کو آ رہی ہیں، سب پسند کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ نصیحت والی بات ہوگی، جہاں پہ کاؤنسلنگ کی بات ہوگی، جہاں پہ موٹیویشنل سپیکرز آ کر آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، دروازہ بند کرو، کی فضول گلا لے کے بہ گئے۔ وہ فضول گلا دی ہانڈی پکاؤ نا، جب ہانڈی پکاؤ گے تو ڈوئی مارو گے، تو جب ڈوئی مارو گے تو سالن سلونا نکلے گا، مزیدار سالن آئے گا آپ کے سامنے، آپ کہیں گے ٹیسٹ آ گیا۔ اور جب آپ عجیب و غریب حرکتیں دیکھیں گے اور عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کے آپ فار دا ٹائم بینگ کہکا لگائیں گے، وقتی طور پر آپ کہکا لگائیں گے، لیکن وہ کہہ کے وہی رک رہے رہیں گے، اسی دروازے تک کہہ کے رہیں گے، اور کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی عقل کی بات نہیں ملے گی، آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ اسکول میں بھی نہیں کسی کی سنتے، آپ کالج میں بھی کسی کی نہیں سنتے، آپ یونیورسٹی میں بھی کسی کی نہیں سنتے، آپ گھر والوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو سمجھتے ہیں اجاڑ لوگ، اجاڑ ویران لوگ، گھر والوں کو سمجھتے ہیں، اور گھر سے باہر کو تو ویسے ہی ٹھڈا مار کے پرے کر دیتے ہیں۔ تو کس کی سنو گے؟ آخر ایک ہی راستہ بچا ہے اور اس کا نام ہے یوٹیوب۔ اب یہ یوٹیوب ایک ایسی چیز آ گئی ہے، اس میں بربادی تو نہیں، اس میں عقل کی باتیں بھی ہیں، اس میں محبت کی باتیں بھی ہیں، اس میں ہمیں راہ راست پر چلانے کی نصیحتیں بھی ہیں، نصیحت آموز بھی ہے۔ آپ کریں نا روز، ہر روز صبح اپنے پورے پورے 12 بجے کے ٹائم کے مطابق آپ ایک دم آن کریں نا یوٹیوب کو، اور آپ دیکھیں ایک دم آپ کے سامنے نصیحتیں لیتے ہوئے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل سبسکرائب کرو، اور ابھی سبسکرائب کرو، اور ابھی جو بات چاہتے ہو وہ مل جائے گی، نصیحت چاہتے ہو نصیحت ملے گی، عقل چاہتے ہو عقل ملے گی، اور کوجے کو رنگ چڑھا دیں گے اور کالے کو سونا بنا دیں گے، اور جو کہے گا کہ میں تو کتابیں ہی نہیں پڑھا ہوا، اور جو اگر کتابیں نہیں پڑھا ہوا اس کے گلے میں بہت ساری کتابیں لٹکا دیں گے اور اس کو مت کی باتیں بتائیں گے۔ یہ مت ہر جگہ سے نہیں ملتی، یہ مت کوئی نہیں دیتا، یہ مت کوئی کوئی دیتا ہے، اور جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میں نے عقل لے لی
آسان انداز میں آپ ان باتوں کو بار بار سنیں. کسی کو نصیحت کرنا بہت برا لگتا ہے. جو نصیحت لیتا ہے نا وہ بہت بہت مائنڈ کرتا ہے کہ مجھے کیوں نصیحت دی گئی. اور نصیحت کرنے والے پر ایک ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو لیکچر دینے میں کہ ارے بھائی تجھے ایک ایک گھنٹہ ہم نے سمجھایا پر تیرے پلے کچھ نہ پڑا. اب جب پلے کچھ نہ پڑا تو کیا ہوا؟ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نصیحت دینے والا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. آپ کو ایک آسان سا ٹوٹکا میں بتاتا ہوں. آپ کسی بے وقوف شخص کو عقل دینا چاہ رہے ہیں نا، وہ پیدائشی بے وقوف ہے. وہ لڑکپن بھی بے وقوف میں گزار رہا ہے، وہ جوانی بھی بے وقوفی میں گزار رہا ہے. اب ایک ایسی عمر آ رہی ہے جب اس کو کچھ کر لینا چاہیے، ورنہ کون بار بار منہ میں روٹی ڈالے گا. اس کے لیے پہلے 55 منٹ تک اس کے بارے میں سوچتے رہے. ایک بے وقوف کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اب بے وقوف کیا ہے؟ دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو کان ہے، زبان ہے، بول سکتا ہے، کھیل سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پر عقل سے اندھا ہے. آپ 55 منٹ تک اس کے بارے میں سوچتے رہیے. آپ جو 55 منٹ اس کے بارے میں سوچیں گے تو میں آپ کو بڑی کرنٹ کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، آپ 5 منٹ صرف لگائیں گے اس کو سمجھانے میں، اور 5 منٹ میں وہ جس کو آپ عقل کا اندھا کہتے ہیں وہ 5 منٹ میں آپ کی زبان سمجھ آئے گا، آپ کی بات سمجھ جائے گا، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو نصیحت سمجھے گا، اور آپ اس کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بڑا آسان راستہ دے سکیں گے صرف 5 منٹ کی بات کر کے. 55 منٹ سوچنا پڑے گا آپ کو. 55 منٹ آپ کو سوچنا پڑے گا. اور 55 منٹ میں ہمارا دماغ ایک وسیع ادارہ ہے، ہمارا دماغ ایک وسیع انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارا دماغ ایک وسیع انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ہے. ہمارا دماغ 55 منٹ کی تھاٹ ایک ہی شخص کے بارے میں جب ہمیں لے کر چلے گا، کبھی ہمیں پک ڈنڈیوں سے گزارے گا، کبھی ہمیں ذکر زیک سے گزارے گا، کبھی ہمیں سیدھی سڑک دے گا، کبھی پہاڑوں سے بل کھاتے ہوئے زمین بھی گرا دے گا. اس 55 منٹ میں ہم اس ٹریک پہ آ جائیں گے جو ٹریک ایک بے وقوف کو عقل دینے کی طرف لے کر جائے گا. اور بے وقوف کو جب عقل دینے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تو 5 منٹ کافی ہے، اور 5 منٹ میں آپ بے وقوف کو عقل مند انسان بنا سکتے ہیں. اور اگر ہر شخص یہ چاہے تو ہر شخص 3 لوگوں کو عقل مند بنا سکتا ہے. ایک مہینے میں آپ 3 لوگوں کو عقل مند بنا سکتے ہیں. ان 3 لوگوں کو 55 منٹ آپ ان کے بارے میں سوچیں، ان کی بے وقوفیوں کو سوچیں، اور 5 5 منٹ آپ ایک مہینہ ان 3 بے وقوفوں کو دیں. یہ 3 بے وقوف ایک عقل مند شخص کے ذریعے اپنے گھر کے ٹاپ کے شخص بن جائیں گے. اور اسی طرح ہماری پوری قوم کے عقل مند لوگ اگر 3 لوگوں کو عقل دینے کی کوشش کریں ایک ایک مہینہ، ہاں تو پوری قوم عقل مند قوم بن جائے گی. اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت نصیحت کرنے والوں کی. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں گھر گھر کی کہانیاں دکھائیں. ہمیں عقل کے لوگ چاہیے. اگر وہ مل جائیں تو خدا را انہیں سلوٹ کہہ دینا.